بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 26 کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے تیسری تقسیم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَالثَّالِثُ فِي وُجُوهِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالثَّالِثُ فِي وُجُوهِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ، اور تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے حوالے سے ہے۔ یہ تقسیم الثالث فی طرق استعمال ذلك النظم المذکور سابقا من انه استعمل في معناه الموضوع له او غیره او استعمل مع انکشاف معناه او استتاره، یعنی کہ تیسری تقسیم مذکورہ بالا نظم کو استعمال کرنے کے اقسام کے بیان میں ہے، یعنی لفظ اپنے موضوع لہو میں، اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا غیر موضوع لہو میں، یا اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ استعمال ہوگا یا اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا بلکہ چھپا ہونے کے ساتھ استعمال ہوگا۔ وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی 4 قسمیں ہیں: الحقیقۃ والمجاز والصریح والکنایۃ۔ پہلی قسم حقیقت ہے، دوسری قسم مجاز ہے، تیسری قسم صریح ہے اور چوتھی قسم کنایہ ہے۔ لأنه ان استعمل في معناه الموضوع له فهو حقیقۃ او في غیر الموضوع له فمجاز، اس لیے کہ وہ یا تو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو وہ حقیقت ہے، یا پھر وہ غیر موضوع لہو معنی میں استعمال ہوگا تو وہ مجاز ہے۔ ثم كل منهما ان استعمل بانکشاف معناه فهو الصریح والا فهو الکنایۃ، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ صریح ہے، اور اگر وہ معنی کو ظاہر کر کے استعمال نہیں ہو رہا تو پھر وہ کنایہ ہے۔ فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقۃ والمجاز، پس صریح اور کنایہ یہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ وَلِذَا قَالَ فخر الاسلام والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذلك النظم وجریانه فی باب البیان، وجعل الحقیقة والمجاز راجعا الى الاستعمال والصریح والکنایة راجعا الى الجریان۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ قسم ثالث اس نظم کی استعمال کی طریقوں میں اور اس کے بیان کے باب میں جاری ہونے کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع بنایا اور صریح اور کنایہ کو جریان کی طرف راجع کیا۔ وجعل صاحب التوضیح کل من الصریح والکنایۃ قسما من الحقیقت والمجاز، اور جبکہ جو صاحب توضیح ہیں تو انہوں نے صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت اور مجاز کی قسم قرار دیا ہے۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کی ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اس کی تیسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں استعمال ہے، یا اس طرح مستعمل ہے کہ اس میں معنی واضح ہیں یا پھر معنی چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال استعمال کے لحاظ سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم حقیقت ہے، دوسری قسم مجاز ہے، تیسری قسم صریح ہے اور چوتھی قسم کنایہ ہے۔ اور ان چاروں کی اگر ہم وجہ حصر کی طرف بڑھیں تو ان چاروں کی وجہ حصر کچھ اس طرح سے بنے گی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو یا علاقہ کی وجہ سے غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا۔ اچھا، اگر وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو حقیقت کہیں گے،
اور اگر وہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو مجاز کہیں گے۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا تو اس طرح سے استعمال ہوگا کہ اس کے معنی واضح ہوں گے، بالکل ظاہر ہوں گے، یا پھر ایسے ہوگا کہ اس کا جو معنی ہے وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر اس کے معنی ظاہر ہیں، یعنی مستتر مستعمل ہے کہ اس کے معنی واضح ہیں، تو پھر وہ صریح ہے، اور اگر اس کے معنی واضح نہیں ہیں بلکہ مستور ہیں اور غیر واضح ہیں تو وہ پھر کنایا ہے۔ یہ خیال رہے کہ لفظ استعمال سے پہلے نہ حقیقت ہوتا ہے اور نہ ہی مجاز ہوتا ہے، اور نہ ہی صریح ہوتا ہے نہ ہی کنایا ہوتا ہے۔ اور مصنف نے فالصریح والکنایۃ یجتمعان سے در حقیقت ایک سوال کا جواب دینا چاہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین اور اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ مذکورہ اقسام حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ کے درمیان تباین اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ صریح اور کنایہ حقیقت کے ساتھ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور مجاز کے ساتھ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صریح اور کنایہ دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب علامہ فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ کا ہے، اور دوسرا مذہب صدر الشریعہ صاحب توضیح کا ہے۔ علامہ فخر الاسلام کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم نہیں ہے بلکہ دو تقسیمیں ہیں، چنانچہ حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں، اور صریح اور کنایہ جاری ہونے کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک تقسیم کی اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے، لہٰذا صریح اور کنایہ کی حقیقت اور مجاز کے ساتھ یہ بھی جمع ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں قرآن کی 5 تقسیمیں ہو جائیں گی، اور ہم نے تو گزشتہ 4 تقسیمات کے درمیان وجہ حصر جو کی ہے وہ پھر باطل ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ سابق میں بیان کردہ حصر استقرائی ہے، عقلی نہیں ہے۔ صدر الشریعہ اور صاحب توضیح یعنی کہ وہی صدر الشریعہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ صریح اور کنایہ حقیقت اور مجاز کی قسم نہیں ہے بلکہ حقیقت و مجاز کی قسمیں ہیں، یعنی پہلے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، حقیقت اور دوسری مجاز، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، وہ صریح یا کنایہ۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین شرط ہے، اقسام اور مقسم کے درمیان تباین شرط نہیں ہے، بس چونکہ حقیقت اور مجاز مقسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور صریح اور کنایہ ان کی اقسام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے صریح اور کنایہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں آتا۔ اب بعض حضرات نے جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ذاتی شرط نہیں ہے بلکہ تمایز اعتباری بھی کافی ہے، اور اس جگہ تمایز اعتباری موجود ہے اس طور پر کہ حقیقت میں معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال معتبر ہوتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، قطع نظر سے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا معنی چھپے ہوئے ہیں، معنی ظاہر ہیں یا معنی غیر واضح ہیں۔ اور مجاز میں معنی غیر موضوع لہو میں لفظ کا استعمال معتبر ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا غیر واضح ہیں، مستور ہیں۔ اور صریح میں معنی کا واضح ہونا معتبر ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے۔ اور کنایہ میں معنی کا مستور اور غیر واضح ہونا معتبر ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے۔ پس چونکہ ان حضرات کے نزدیک ایک ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ذاتی شرط نہیں ہے، اس لیے حقیقت اور مجاز کے ساتھ صریح اور کنایہ کے جمع ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس اجتماع کے باوجود جو اعتباری تمایز ہے وہ موجود ہے، جیسا کہ یہ بات بیان کر دی گئی۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سنا، عبارت بھی، ترجمہ بھی اور اس کا مفہوم بھی، جو قسم ثالث کی حوالے سے تھا، اور
چونکہ قسم ثالث میں پھر 4 قسمیں ہم نے پڑھی، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، اور پھر یہ اس طرح کے وہم کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کیا یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں مباینت ہے، یہ ایک دوسرے کا غیر ہیں، تو پھر ضد ہوں تو جمع کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ جو خیالات تھے وہ بھی ہم نے اس کا جواب دیا. تو اس کو اپنے انداز سے خلاصتاً اپنے رجسٹر پہ ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو قسم ثالث کی اقسام اربع ان کی وجہ حصر بیان کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا صریح، کنایہ، حقیقت، مجاز جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں، جواب ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.